بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا آنا بالکل یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے، اور وہاں پر بھی قیامت کے علم کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنے والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ میں نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، عورت اپنے مالک کو جنے گی، ننگے پاؤں پھرنے والے لوگ حاکم بننا شروع ہو جائیں گے، اور بکریاں چرانے والوں کی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہو جائیں گی۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے۔ احادیث کے اندر ہمیں قیامت کے حوالے سے 3 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا، کھلم کھلا زنا ہوگا۔ یہ بھی مسلم کے اندر مذکور ہے۔ وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا، نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا وغیرہ۔ یہ نشانیاں قیامت کی چھوٹی علامات یعنی علامات صغریٰ میں شامل ہیں۔ تیسری قسم وہ احادیث ہیں جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا امام مہدی کی آمد، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ۔ تو اس طریقے سے یہ 3 طرح کی نشانیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے قیامت کے فتنے ہیں، دوسرے نمبر پر قیامت کی علامات صغریٰ یعنی چھوٹی چھوٹی علامات ہیں، تیسرے نمبر پہ علامات کبریٰ ہیں جو کہ قیامت کے قریب ہوں گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے مختلف فتنے ظاہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ صرف ان فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی وضاحت سے امت کو خبردار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ جو ان فتنوں کی وضاحت کرتی ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ بعض فتنے گرمیوں کی آندھی کی تیز ہوا کی طرح ہوں گے جو دین اور ایمان نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف جھانکنے والا بھی ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ بعض فتنے ایسے ہوں گے جن کے دروازوں پر آگ کی طرح بلانے والے کھڑے ہوں گے، یعنی ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہی انسان جہنم میں جا گرے گا۔ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کو کافر ہو جائے گا۔ یہ سنن ترمذی کے اندر مذکور ہے۔ لوگ دنیا اور دولت کے بدلے اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالیں گے۔ فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ دین اور ایمان کے لیے اتنی شدید آزمائش بن کر آنے والے فتنے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ علم دین کا اٹھ جانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب علم دین یعنی کتاب و سنت کا علم اٹھ جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتا ہے۔ شرک،
بدعات، بے عملی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، خیانت، فحاشی، بے حیائی، قتل و غارت، قطع رحمی، یہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ تمام فتنوں کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے اور علم دین کا اٹھ جانا ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن اور حدیث کے علم سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے لوگ گمراہیوں اور فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں یعنی علامات صغریٰ میں سے بعض تو پوری ہو چکی ہیں، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، شق قمر یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، سرزمین عرب میں نہروں اور ہریالی کی پیش گوئی کسی حد تک پوری ہو چکی ہے اور مستقبل قریب میں بڑی تیزی سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کچھ علامات ابھی پوری ہونے والی ہیں جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی، مثلا دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ کا ظہور، زلزلوں کی کثرت۔ قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ کا آغاز شام میں دمشق کے مقام پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والے خون ریز معرکے سے ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اس معرکے میں فتح کے بعد اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کی فتح کرنے کے لیے نکلے گا۔ معرکہ روم سے قبل سیدنا امام مہدی تشریف لا چکے ہوں گے۔ عیسائیت کا یہ سب سے قدیم اور مضبوط قلعہ انہی کی قیادت میں فتح ہوگا۔ روم کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ یہودیوں کے مسیح موعود دجال اکبر کے ظہور کی خبر پھیل جائے گی اور مسلمان روم سے بھاگ کر دمشق واپس آئیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دجال مسلمانوں کے دین و ایمان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی۔ اس کے حکم سے بارش برسے گی، زمین سے نباتات اگے گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، اس کا دودھ بڑھ جائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی، قحط کو حکم دے گا تو قحط پڑ جائے گا، آدمی کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو۔ کمزور ایمان والے بے شمار مسلمان اس کے اختیارات سے مرعوب ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اپنے ماننے والوں کو وہ جنت میں بھیجے گا حالانکہ وہ جہنم ہوگی، اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا حالانکہ وہ جنت ہوگی۔ خبردار، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دجال کی آگ ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا، لہذا جو اس صورتحال سے دوچار ہوا اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے۔ یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث مذکور ہے۔ دجال بڑی تیزی کے ساتھ 40 روز کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں محترم شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر فرما دیں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ دجال کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے متعدد خون ریز معرکے ہوں گے۔ مسلم افواج کی قیادت سیدنا امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ دجال دنیا کا چکر کاٹ کر جب دمشق پہنچے گا تو امام مہدی پہلے سے دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخری معرکہ لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران نماز فجر سے پہلے 2 فرشتوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔
مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ ہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر سے شہر کا محاصرہ کیے ہوگا۔ اسلامی افواج کی قیادت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے، گھمسان کی جنگ ہوگی، دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور لد کے مقام پر اسے گرفتار کر لیا جائے گا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد اسلامی فوج چن چن کر یہودیوں کو قتل کرے گی۔ دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی رات کے اندھیرے میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا، اللہ کے بندے یہ ہے یہودی، اسے قتل کر۔ دجال کے قتل کے بعد عیسائیت اور یہودیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ساری دنیا میں صرف ایک ہی ملت مسلمان باقی رہ جائیں گے، ہر طرف اسلام کا نام رہے گا، امن اور سلامتی، اخوت اور خدا ترسی کا دور دورہ ہوگا۔ امام مہدی کا دور خلافت 7 سال تک رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں امام مہدی انتقال کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا کر تدفین کریں گے۔ کچھ مدت بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائیں گے کہ اب میں ایک ایسی مخلوق ظاہر کرنے والا ہوں جس کے مقابلے کی کسی میں بھی طاقت نہیں، لہذا میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور باقی اہل ایمان ادھر ادھر قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ سد ذوالقرنین میں قید شدہ یاجوج ماجوج کو باہر نکال دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ، یہ شام کی ایک جھیل ہے، طبریہ جھیل شام کی سرحد پر واقع ہے جہاں سے دریائے اردن نکلتا ہے، تو ان یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر پہنچے گی تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج ساری دنیا میں اس قدر خون ریزی کریں گے کہ اپنی دانست میں وہ تمام اہل زمین کو ختم کر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اہل آسمان کو قتل کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خون آلود ہو کر نیچے گریں گے۔ یہ دیکھ کر وہ دعویٰ کریں گے کہ اب تو ہم نے اہل آسمان کو بھی ختم کر دیا۔ اس عرصے میں غلے کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی گردنوں میں ایسی بیماری پیدا ہوگی جس سے وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد سارے شہر اور بستیاں بدبو سے متعفن ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا فرمائیں گے، یا اللہ اب اس عذاب سے بھی ہمیں نجات دلائیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ تعفن ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جس سے فضا بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد ایک دفعہ پھر دنیا میں خیر و برکت کا دور دورہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس وقت ایک انار سے لوگوں کی پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، حسد، بغض، کینہ وغیرہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی خیر و برکت کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ خالی جگہ پر مدفون ہوں گے۔
آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آئندہ آنے والی قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔